بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ۔ ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر، کیونکہ غور و فکر کر کے مسائل کا حل نکالا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی وجہ جب بیان کی جاتی ہیں تو ایک اہم وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ خود خالق ارض و سما جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر نہیں کر سکتے؟ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ ہماری سوچ کا زاویہ اور ہماری سوچ یہ مسائل کو حل کرنے والی ہونی چاہیے۔ اگر اپنی سوچ نیچ ہو جائے، کم ہو جائے، تو پھر مسائل کے حل کی بجائے انسان الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور خود ہی نہیں، قریب میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ نفسیاتی مریض کیوں مریض بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی سوچ اس کی انسانیت والے زاویے سے نیچے گر جاتی ہے، اس لیے وہ مریض ہو جاتا ہے۔ اب وہ سوچ کی الجھنوں سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتا۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، میں اور آپ، ہم سب دانا ہیں، سیانے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میں کتنا تدبر اور تفکر کر کے مسائل کا حل کرتا ہوں۔ شاید مبالغہ ہی ہو، لیکن 80% طبقہ وہ ہے کہ جو سوچ کی الجھنوں میں یوں الجھا ہے کہ اس نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور جی میرے اوپر تعویذ ہو گئے ہیں، لگے رہو۔ اور جی میرے خاندان والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لگے۔ میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا ہے، کوئی میرا نہیں بنا۔ میں غریب تھا، غریب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنی سوچ کا زاویہ صرف اور صرف الجھنوں میں مبتلا ہونا ہے، حل نکالنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہر مسئلے کا حل رکھا، ہر مسئلے کا حل رکھا۔ آپ جس مسئلے کو حل کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ قانون قدرت ہے۔ مالک کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کا حصہ ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملات کر دیتا ہوں۔ یعنی اس دنیا کا نظام اللہ کریم جل جلالہ نے انسان کے حل کرنے کی کیفیت میں رکھا ہے کہ یہ اپنے مسائل کو حل کرتا کیسے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، زندگی میں آپ بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر لیں گے، اور آپ چھوٹی سے چھوٹی الجھن کی گرہ میں بند کر نفسیاتی مریض ہو جائیں گے۔ معمولی بات پر گھر اجاڑ لیں گے، معمولی سی الجھن میں الجھ کر آپ خاندان تباہ کر لیں گے۔ لیکن اگر طبیعت سولوشن تلاش کرنے والی ہو، حل تلاش کرنے والی ہو، مسائل کو حل کرنے والی سوچ پیدا ہو جائے، تو زندگی اپنی بھی سکون میں آ جاتی ہے، ساتھ رہنے والے احباب بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آئے۔ اچھی سوچ کے لیے اچھی گیدرنگ کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جو اچھا سوچتے ہیں، اچھی سنگت اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے، لیکن تربیت اور سوچ کا زاویہ درست ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنی نیچ سوچ کی وجہ سے زندگی عذاب میں مبتلا کیے بیٹھے ہیں، اور ایک پیڑھی پیچھے چلے جائیں تو سادے انگوٹھا چھاپ بابے
اپنی زندگی میں ایسی پرسکون کیفیت گزار کے گئے ہیں اور گزار رہے ہیں کہ آج بھی لوگ رشک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے، لیکن سوچ کا زاویہ درست ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا ٹرینر ہونا چاہیے جو ہماری سوچ کا زاویہ درست کرے، جو ہمیں سوچنا سکھائے، جو ہمیں مسائل کا حل کرنا سکھائے۔ اور ہمیں جب بھی کسی ایسے استاد کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے جو ہماری سوچ کا زاویہ درست کرے، تو وہاں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جو پہلے مائنڈ لاک کیا ہوا ہے ہم نے، اسے ان لاک کریں، کھول دیں، اپنی سوچ کو ختم کریں، اور پھر نئے سرے سے مسائل کو حل کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں نے کئی ایسے افراد کو دیکھا ہے، ایسے احباب کو دیکھا ہے کہ ایک نقطے پر اٹک کر پوری زندگی انہوں نے آزاد کر لی، حالانکہ وہ تھوڑا سا رخ تبدیل کرتے، سکون آ جاتا، مسکراہٹ آ جاتی، لائف میں اطمینان آ جاتا۔ تبدیل کیجئے اپنا رخ، زاویہ بدلیے، تفکر کیجئے، اپنے مسائل کا حل کیجئے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آئے۔ دیں اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو فی امان۔